اس دین کے لیے میرے نبی کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی گئی۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب میرے آقا نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، حضور علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی، انہوں نے بہت چھڑوانے کی کوشش کی، تو ایک دن مکے کے کافروں نے جمع ہو کر کہا کہ محمد جو دین کا کام کرتے ہیں نا، ان کو ایسی ذہنی اذیت دو کہ یہ گھر میں بیٹھ جائیں، باہر نہ نکلے۔ تو اس کے لیے پلان بنایا گیا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ذرا اس باپ کے دل سے جا کے پوچھو، جس کی بیٹی کو طلاق دی جاتی ہے وہ گھر میں پڑی رہتی ہے، اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کی بیٹی کو طلاق پڑے۔ ایک دن میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ اگر طلاق دی جائے تو اس وقت تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، یہ وہ باپ ہی جانتا ہے جس کی بیٹی طلاق پا کے گھر آتی ہے۔ اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ اس کی بیٹی طلاق پائے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی، مکے کے کافروں نے نبی کی 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ اس لیے طلاق دلوائی تھی تاکہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کا کام چھوڑ کر ذہنی طور پہ تھک کر گھر بیٹھ جائے۔ لیکن جب میرے آقا کی دونوں شہزادیوں کو طلاق دی گئی اور وہ دونوں طلاق پا کر گھر واپس آ رہی تھی اور اللہ کے رسول اپنے مشن پہ نکل رہے تھے، مکے کے کافر چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ محمد عربی اپنی بیٹیوں کو طلاق پا کر کے کیا کریں گے، وہ چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ حضور نے دونوں شہزادیوں کو، حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو جب طلاق پا کر واپس آتے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ تو بیٹیاں دوپٹوں سے آنسو پوچھ کر کہنے لگی، بابا آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارا قصور کیا تھا؟ کہا بابا ہمارا کوئی قصور نہ تھا، بس بات اتنی ہے کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا بابا ان کو جہنم میں جانے سے روک رہا ہے، بتوں کی عبادت سے روک رہا ہے، اللہ کے دین کی طرف ان کو بلا رہا ہے، بس اسی وجہ سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا۔ جب مکے کے کافر چھپ کر کے دیکھ رہے تھے کہ حضور کی بیٹیاں داستان طلاق بیان کر رہی ہے تو وہ سوچتے تھے کہ اب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں جائیں گے تو دوبارہ لوٹ کر کے کبھی باہر نہیں نکلیں گے، مگر تاریخ کی اوراق گواہ ہے کہ میرے آقا اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا فرمائے، تمہیں جزا دے، میں اپنے گھر سے ایک بار اللہ کے دین کے لیے نکل گیا ہوں تو دوبارہ گھر میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا، تم جاؤ صبر کرو۔ بیٹیاں گھر گئی اور اللہ کے رسول نے اس دن بھی اللہ کے دین کی تبلیغ سے اپنے آپ کو نہیں روکا۔ یہ حضور کی محنت ہے۔ پھر طائف کی طرف جائیں، جب مکے کے لوگوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بات نہیں سنی اور حضور کو یوں محسوس ہوا کہ مکے والے میری بات نہیں مانتے، تو مکے سے کچھ دور پر ایک مقام تھا، ایک شہر جس کو طائف کہتے ہیں۔ مکے کے قریب کے اس شہر کو طائف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو بسانے سے پہلے اللہ نے جبریل سے کہا کہ اس کو کعبے کا طواف کرا۔ اس شہر کو، اس ٹکڑے کو ملک شام سے اٹھا کر کے کعبے کا طواف کرا کر کے کعبۃ اللہ شریف یعنی مکے کے بغل میں رکھ دیا گیا۔ بہت خوبصورت شہر ہے، جیسے ہمارے یہاں کشمیر ہے بہت خوبصورت، ویسے طائف وہاں پر بہت خوبصورت ہے۔ پورا خطہ جلتا ہے لیکن طائف میں ٹھنڈک رہتی ہے، بہت پرفضا مقام ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوچا مکے کی پتھریلی زمین پر پتھروں کے درمیان رہنے والی قوم اگر میری بات نہیں مانتی تو چلو طائف چلتے ہیں اور طائف جا کر کے وہاں طائف والوں کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن میری قوم کے جوانوں، تم نے سیریل میں اللہ اکبر کسی کے جدائی کے مناظر کو دیکھ سو بہایا لیکن کبھی اپنے نبی کی محنتوں پہ توجہ نہیں کی۔ فلموں کے اندر کسی کے عشق کی داستان کو دیکھ کر تو آنسو بہایا اور جذباتی ہو گئے، لیکن کبھی اپنے نبی کی اس زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے ہمارے گھر تک اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔
ایک غلام کو ساتھ لے کر میرے آقا طائف کی وادیوں میں جاتے ہیں، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا تو وہ ظالم کہتے ہیں کیا آپ ہی ملے تھے اللہ کو نبی بنانے کے لیے؟ وہ فلاں مالدار لوگ نہیں ملے تھے، اور ہم آپ پر کیوں ایمان لانے لگے؟ اس طرح کی غلیظ اور گندی باتیں کی۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مکے کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول، طائف کے اوباش لڑکوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ لگا دیا، اور وہ پیچھے سے چلاتے تھے اور حضور پہ پتھر مارتے تھے۔ مورخ لکھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول طائف کی وادی سے یہ سوچ کر کہ اب میں واپس مکہ چلا جاؤں، طائف والے میری بات نہیں سنتے، تو وہ 2 صف لگا کر کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑا توجہ کرنا، کاش میری قوم اپنے نبی کی محنتوں کو محسوس کر سکے۔ اللہ اکبر، 2 صف لگا کر کے وہ کھڑے ہو گئے۔ جب ہم کبھی جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے کہیں تبلیغ کرنے، کہیں تقریر کرنے، اور لوگ پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، لوگ پھول نچھاور کرتے ہیں، ایک تصور آتا ہے غلاموں کے لیے یہ اہتمام، کاریں ہیں، اچھے کھانے ہیں، دسترخوان ہیں، کار سے اترنے سے لے کر اسٹیج تک قالینیں ہیں، لیکن اے مسلمانوں، ہمارے نبی کو کیا تھا؟ ہمارے نبی کے ساتھ کیا تھا؟ اللہ اکبر، اتنے آرائش، اتنے آرام، ایک سے ایک کھانے، ایک سے ایک بستر، ایک سے ایک لباس، ایک سے ایک اہتمام، پھر بھی ہم اللہ کے دین کا وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے کیا، اور کوئی اتنا کر بھی نہیں سکتا۔ ذرا تصور کرو، سیرت نگار لکھتے ہیں کاش کہ کوئی یہ تصور کر لے۔ اور یاد رکھنا، یہ میں سیرت مصطفیٰ کا باب اس لیے پیش کر رہا ہوں مانگرول والوں کہ آج میری قوم کے جوان دین کے حوالے سے بیدار ہونے کی بجائے دین سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ دین سے تعلق کیا رہ گیا؟ دین سے کیا تعلق رہ گیا؟ اللہ اکبر، نفرتوں کی بولیاں ہیں، زبانوں سے آگ اگلی جا رہی ہے۔ اللہ اللہ، فرقہ واریت کا تماشا ہے، گروپ بندیاں ہیں۔ اللہ اکبر، ٹکڑیوں میں مسلمان تقسیم ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا، کوئی کہتا ہے میرے مولانا نے یہ کہا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، 1857 کے بعد کے مولاناؤں کی بات کرنے کی بجائے صفا کے مولاؤں کی بات کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ اور اہل بیت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اسلاف کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ان تاریخ کی اوراق کو نہیں چھیڑتے جہاں نفرتیں نہیں بلکہ وہاں محبتیں ہیں، جہاں نبی کی گستاخیاں نہیں بلکہ نبی کی تعریفیں ہیں؟ اللہ اکبر، وہاں تو نظریات بھی یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رب محمد است، کہ وہ ہمارے محمد کا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ ہمارے محمد کا خدا ہے، اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فاروق اعظم سے کوئی پوچھتا ہے آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو عمر کہتے ہیں عمر کو پتا کیا تھا کہ خدا کون ہے، عمر کو خدا بھی ملا تو محمد کے ذریعے سے۔ کاش کہ لوگ حضور کی یہ محنت کو محسوس کرتے۔ نوجوان دین سے دور، مذہب سے دور، مسلک سے دور، حقیقتوں سے دور، قرآن و سنت سے دور۔ سوچو، سیرت نگار اور مورخین لکھتے ہیں جب طائف والوں نے حضور کی بات نہ سنی تو حضور نے سوچا کہ اب طائف سے مکہ واپس جاتے ہیں، لیکن مکے کے دروازے بھی حضور پہ بند ہو چکے تھے۔ ابھی طائف سے نکلنا بھی دشوار تھا۔ مکے سے تو نکل گئے تھے غلام کو ساتھ لے کر، طائف میں آئے تھے، طائف سے جاتے طائف والے نوجوان لڑکے 2 صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور وہ حضور پہ پتھر برساتے ہیں، حضور پہ پتھر مارتے ہیں، وہ حضور کو پتھر مارتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سر سے لے کر پیر تک خون میں لہو لہان ہوتے ہیں، نالین خون سے بھر جاتی ہے، تو بتقاضے بشریت حضور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب بیٹھ گئے، مورخ لکھتا ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھ گئے لہو لہان ہو کر، تو دونوں طرف سے ہاتھ پکڑ کے حضور کو اٹھایا جاتا ہے،
اور حضور کی پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پنڈلیوں میں پتھر مارے جاتے ہیں۔ اب ایک اللہ کا ایسا برگزیدہ رسول اتنے زخم اٹھا کر کے اللہ کا دین ہم تک پہنچاتا ہے، اور اس دین کے ساتھ ہم یہ سلوک کرتے ہیں کہ ہم سبزی بیچتے وقت بھی اس دین کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سبزی بیچنے سے پہلے اللہ کے دین کا سودا کرتے، گانوں کی دہلیز پر اللہ کے دین کا سودا کرتے، نفسانی خواہشات پر اللہ کے دین کا سودا کرتے